نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ سورہ معارج کی ان آیتوں پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا تھا۔ درس میں میرا معمول ہے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنے کا، کرسی پہ میں مسائل بتانے کے لیے بیٹھتا ہوں، لیکن آج میں نے کہا کرسی پہ بیان دینے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں ذرا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے آدمی، تو ٹرائی کر رہا ہوں۔ اگر بیان ہو گیا صحیح تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر دوبارہ سے ممبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ویسے ممبر پہ بیٹھ کے بیان دینا یہ سنت ہے، افضل یہی ہے۔ سورہ معارج کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نہیں جہاز میں نہیں بیٹھا ہوا، کرسی پہ بیٹھ کے بیان میں وہ بات نہیں بنتی، پتہ نہیں کیا بات ہے، بہرحال ایسا لگتا ہے قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ جو سورہ معارج کی آیات ہیں، ان آیات پر کئی ہفتوں کہنا تو اب غلط ہے، مہینوں بھی غلط، کئی سالوں سے بیان چل رہا ہے۔ جب کوئی غم پہنچتا ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، صبر نہیں ہے۔ قرآن میں یہ مضمون بہت دفعہ بیان ہوا ہے، میں بار بار اس مضمون کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو مجلس ہماری ہوتی ہے یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے۔ واعظ و نصیحت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو عمل پہ لانا۔ خود بھی میں عمل پہ آ جاؤں، آپ بھی عمل پہ آ جائیں، تو عمل پہ لانے کے لیے نا ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے مختلف انداز سے۔ یہ جنرل نالج کی مجلس نہیں ہوتی معلومات کی، ہاں جو نماز کے بعد جو سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے وہ معلوماتی پروگرام ہوتا ہے۔ تو جو واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں نا، اس لیے اس میں بار بار ایک مضمون کو میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس 8 سال گزارے، 8 سال میں ڈیلی ایک ہی بیان سنا، دنیا مسافر خانہ ہے۔ ڈیلی کون سا بیان سنا؟ اور اسی مضمون کو مختلف انداز سے پلٹ کے بیان کرتے تھے، اور صرف کرتے نہیں تھے، ان کی زندگیوں میں یہ چیز نظر بھی آ رہی تھی۔ آج کہنے پر تو آپ کو پتہ ہے جہیز لعنت ہے، اور سب سے زیادہ جہیز خود لے رہے ہوتے ہیں، جہیز لعنت ہے۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، حیا پہ خاتون کے بڑے زبردست مضامین آیا کرتے تھے۔ حیا ٹاپک کا نام ہی حیا ہوتا تھا۔ اپنے بچے کو نا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، ینگ بچی کے لیے جوان ٹیوٹر رکھ لیا، بند کمرے میں بیٹھ کے پڑھاتا تھا اس کو۔ ہمیں جب پتہ چلا ہم نے کہا چلو یار، حیا کی مثال قائم کر دی ماشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ بولتے رہو۔ ایک نمبر مالی معاملات میں جب معاملات کرو تو پتہ چلتا ہے یہ ایک نمبر کہاں سے ہے، تو 2 نمبر ہے۔ مذہبی لوگوں سے لوگ کیوں بدگمان ہوتے ہیں پتہ ہے؟ مذہبی لوگوں سے لوگ بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک حقیقت ہے، تلخ کڑوی حقیقت ہے۔ کوئی اور کہتا مجھے یقین نہ آتا، میں خود بھگتا ہوں، کیونکہ جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا وہ اس فیلڈ کے لوگوں کو بھگت رہا ہوتا ہے۔ میں نے مذہبیوں میں بھائی جو فراڈ دیکھا ہے وہ عام لوگوں میں نہیں دیکھا، تنگ آ گیا ہوں سن کے۔ مولویوں میں جو فراڈ دیکھا ہے وہ دوسروں میں نہیں دیکھا، 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہوگی۔ سب مولوی نہیں، لیکن اس طبقے میں بہت فراڈ ہے، بہت زیادہ فراڈ ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اصل میں مولوی ہوتے نہیں ہیں، لگتے ہیں دیکھنے میں، گیٹ اپ ان کا مولویوں والا ہوتا ہے، ڈگری رکھی ہوئی ہوتی ہے کسی مدرسے کی۔
جو اوریجنل مولانا ہے وہ تو پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا، عام آدمی کو کیا پتا اوریجنل کون ہے، 2 نمبر کون ہے، جھوٹی موٹی کا کون ہے. اس کی وجہ سے جب اس طبقے کی ڈیپ میں آپ جاتے ہو تو کان پکڑ لیتا ہے آدمی، کان پکڑ لیتا ہے. پھر جب عام لوگوں کے ان سے معاملات پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اپنے بچوں کو ہم نے مولوی کے علاوہ سب کچھ بنانا ہے. 2 چیزیں مولوی سے میرا مطلب سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ سچی مچھی کے نہیں، سچی مچھی کے بہت کم ہیں ہی نہیں، وہ ہیں ہی کم. جب میں مولوی کا لفظ استعمال کروں گا تو جس کا گیٹ اپ، داڑھی جیسے میرا گیٹ اپ بنا ہوا ہے لیکن دیکھنے میں داڑھی اور ٹوپی ماشاءاللہ سفید آف وائٹ کپڑے، لیکن جب مالی معاملات میں جاؤ یار آدمی کہتا ہے بھائی ہم ہی اچھے ہیں. میں ایسے کئی اداروں کی مثال جانتا ہوں، کسی مولانا کے حوالے کر دیا تباہ برباد کر دیا، کسی لبرل کے حوالے کر دیا وہ سیٹ کر کے دے دیا اس نے. ایسے موقع پہ لوگ کس سے بدگمان ہوتے ہیں؟ مولویوں سے. یار دیکھو تو مولوی کبھی برا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو. ہم غلط شخص کو مولوی سمجھنا شروع کر دیتے. اس کی مثال ایسے جیسے حکیم 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. 99% حکیم کیا ہوتے ہیں؟ 2 نمبر. حالانکہ حکیم 1 نمبر ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے نہیں ہیں. آپ کہو گے بھائی 2 متضاد باتیں آپ کر رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو حکیم 2 نمبر ہوتے ہیں، ایک طرف کہو گے حکیم 1 نمبر ہوتے ہیں. بھائی اگر اوریجنل حکیم دیکھے جائیں تو وہ ہیں ہی بہت تھوڑے. وہ تھے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے، حکیم مرسلین تھے، حکیم اجمل خان تھے، بڑے خاندانی لوگ تھے. ایسی شفا تھی ان کے ہاتھ میں، ایسی دوائیں تجویز کرتے تھے جو ڈاکٹر بھی نہیں کر پاتے، اور بڑے بڑے لا علاج مریضوں کو ان کے ہاتھوں سے شفا ملی ہے. لیکن جب لفظ حکیم استعمال کیا جائے گا تو حکیم سعید نہیں آئے گا دماغ میں. وہی جو چھوٹے چھوٹے مطب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ اپنے کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، فٹ پاتھوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو یہ بھی نہیں، اب تو بڑے بڑے ایئر کنڈیشن روم لگا کے نا، اچھا لوگ متاثر ہوتے ہیں گیٹ اپ سے. میں ایک ایسے حکیم کو جانتا ہوں، بہت اعلیٰ بہترین حکیم، لیکن اس کی دکان بیچارے کی غریبوں والی، کوئی آتا ہی نہیں اس کے پاس کہ 2 نمبر حکیم ہے. اور ایک 2 نمبر حکیم جس نے دکان میں ایئر کنڈیشن لگایا ہوا، بہت خوبصورت سجائی ہوئی، ساری دنیا اس کے پاس آ رہی ہے، حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ تو ہماری عوام کا حال ہے. تو جب میں کہتا ہوں حکیم 2 نمبر ہوتے ہیں تو مطلب حکیم 2 نمبر نہیں ہوتے. 99% اس فیلڈ میں فراڈی لوگ گھس گئے ہیں، جن کو نہ حکمت کا پتہ نہ ایلوپیتھک کا پتہ، اور وہ حکیم بنے بیٹھے ہوتے ہیں. آج کل ڈگریاں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، ڈگریوں سے کبھی بھی دھوکہ مت کھایا کرو. دواؤں میں اسٹرائڈ جی بھائی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ ٹینکر آ رہا ہے پانی کا، راستہ بلاک ہوا ہوا ہے. ابھی ہم مسجد کے سامنے انشاءاللہ گاڑیوں کی پارکنگ کی بڑی جگہ بنا رہے ہیں. چندہ ہی نہیں آ رہا تو کیسے بنائے؟ کچھ چندہ بندہ دو تو ہم کچھ کا. اللہ ہدایت دے حضرت. نیک لوگ ہیں نا، نیک لوگ ہیں، کیونکہ نیک لوگ ہیں تو اب ظاہر ہے گاڑی تو ٹیڑھی کھڑی کرنی ہے انہوں نے. تو جس کی بھی گاڑی ہے بھائی جا کے یار گلی کے بالکل کنارے پہ. میں نے خود کل 2-3 بائکیں دیکھی ہیں جو باہر کو ان کی دم نکال کے کھڑا کیا ہوا ہے اس کو. بھائی تھوڑا چپکا کے کھڑی کرو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی نظر میں یہ ایسے تھا یہ جرم جیسے کفر کر لیا آپ نے. بائک کوئی ایسی پارک کر دے، گاڑی کوئی ایسے پارک کر دے. تو جیسے حکیموں میں ہوتے ہیں نا، ایسے ہی میرے بہت تجربے ہیں. میرا مقصد علماء کو برا کہ میں کون، میرے تو علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کا گیٹ اپ ایسا ہے، خدا را وہ کام مت کرو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے دنیا میں. اتنی مالی معاملات میں گڑبڑیں، مالی معاملات میں گڑبڑیں. آج کا میرا ٹاپک تو دوسرا تھا لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو داڑھی ٹوپی والو، چاہے کتنے بڑے عالم ہو، کتنے بڑے بزرگ ہو، ایک بات سمجھ لو، دوسرے کی جیب پہ نظر رکھنا چھوڑ دو. دین کے لیے بھی جب چندہ لیتے ہو نا، عزت اور چندہ ان دونوں چیزوں میں کس کو اوپر رکھنا ہے؟ عزت کو. نہ یہ چندہ ادارہ بند ہو جائے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاؤ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرسٹ بنا لیتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے جا کے، اللہ کے نام پہ یار کوئی دے دے یار، بھائی کوئی دے دے یار. ایک بات خوب سمجھ لو،
آپ کو اگر کوئی شخص گفٹ دیتا ہے نا، صبح شام پیسے دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، کیونکہ یہ تحفے ہدیے نذرانے اکثر مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہی مل رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو کبھی کوئی ہدیے نذرانے نہیں مل رہے ہوتے، اس کو تو فیس بھی لوگ مشکل سے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہدیے اور نذرانوں کا سارا سیٹ اپ یہ کہاں چلتا ہے؟ بولو، مذہبی لوگوں میں چلتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ کلپ بنا کے الگ سے ڈالنا ہے۔ ہدیے نذرانوں کا سیٹ اپ وہاں چلتا ہے جہاں عقیدت ہو، اور عقیدت ڈاکٹروں سے ہوتی ہے نہ، عقیدت کس سے ہوتی ہے؟ مذہبی لوگوں سے۔ ہندوؤں کو پنڈتوں سے عقیدت ہوگی، عیسائیوں کو پادریوں سے عقیدت ہوگی، مسلمانوں کو مولاناؤں سے عقیدت ہوگی، پیروں مرشدوں سے عقیدت ہوگی، روحانی علاج والوں سے عقیدت ہوگی۔ تو جہاں عقیدت ہوگی وہاں فری پھوکٹ کا پیسہ بہت آتا ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جب یہ فری پھوکٹ کی چیزیں آتی ہیں، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے یا لوہے کا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا۔ تو خود بخود فری کی عادت پڑتی ہے اس طبقے کو، جو ہم لوگ کا طبقہ ہے نا۔ میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ تم لوگ کو بھی ابھی سے عادت انسان کا بچہ بنانا پڑے، کیونکہ مولویوں کے بچے بھی بہت بگڑتے ہیں۔ مولویوں کے بچے اس لیے بگڑتے ہیں کہ گھر میں فری کی چیزیں آنا شروع۔ آج جی فلانے کا 40واں تھا تو بریانی کی دیگ بھیج دی، بچے پوری پھوگڑ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ وہ فلانے نے ہدیہ نذرانہ بھیج دی، مفتی صاحب کا فلاں رشتہ دار ہے یہ، اس کو بھیج دیا۔ یہاں سے کھانے کی عادت پڑتی ہے۔ کبھی کبھار تو لوگ لفافے میں پیسے بھی ڈال کے دے دیتے ہیں، اگرچہ اتنے نیک لوگ کم ہیں، لیکن بہرحال دے دیتے ہیں لفافے میں، یہ لو بھائی، اچھا بھائی، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہونا چاہیے، علماء کو گفٹ دیں، محبت کا اظہار کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہونا شروع ہوتی ہیں نا، تو بچوں میں لالچ پیدا ہونا شروع ہو۔ اچھا، بچوں کے ساتھ، علماء کے بچوں کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے، ان کو بچپن سے ہی عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو زہر قاتل ہے یہ، تو کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے۔ کہ جب ادب سیکھنے کی عمر تھی کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، اس وقت بڑوں نے آپ کا ادب کرنا شروع کر دیا۔ تبھی ہم نے اپنے بڑے صحیح علماء کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر ویلیو نہیں دیتے تھے، گھر کے اندر تو بہت عزت دیں، گھر کے باہر الگ سے کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا آپ کو۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے بچے آپ کو ایسے ماشاءاللہ نیک پرہیزگار۔ ایک بڑا والا بیٹا، وہ تو ڈیلی 15 پارے پڑھ رہا ہوتا ہے رمضان میں، اور تہجد تراویح الگ۔ تو میں نے حضرت سے ایک دفعہ فرمایا، محتمم کا بچہ اتنا نیک ہوتے ہیں تو میں محتمم سے بھی تو ڈرتا ہوں نا، وہ بولیں گے اچھا یہ کیا بات ہے۔ ایک دم جب میں بولتا ہوں نا تو مجھے محتممین کا خیال، جو مدارس کے ناظم ہوتے ہیں ان کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مشہور لوگوں کا بچہ اتنا نیک، لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے بچپن سے تربیت کیسی کی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ لائن میں کھانا ملتا ہے بچوں کو، کہیں بھی جا رہے ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے بچے کو اجازت نہیں ہے کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ نہ، جیسے سب بچے لائن میں ہیں آپ بھی بولو لائن میں ہو۔ یہ ٹریننگ مشہور لوگوں کو یا عالم لوگوں کو اسپیشلی اپنے بچوں کی کرنی پڑتی ہے کہ آپ صاحب زادے نہیں ہو، آپ دوسرے بچوں کی طرح نارمل بچے ہو، آپ صاحب زادے نہیں ہو، الگ سے کوئی پروٹوکول نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ سارے انسان کے بچے، آپ بھی، آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوگی تو قابلیت کی بیس پہ آگے آؤ۔ جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم تھے، ان کے دونوں بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی، حضرت مفتی تقی عثمانی، میرٹ کی بیس پہ، قابلیت کی بیس پہ آگے آئے ہیں، اور ایسے قابل کہ دنیا نے ان کی قابلیت کو تسلیم کیا۔ تو بھائی قابلیت کی بیس پہ۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے نا تو اسٹیپنی کی طرح اپنے ساتھ ایک پھلترو چپکایا ہوا ہوتا ہے اس نے اپنے خاندان کا، کوئی جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ اسٹیپنی ہوتی ہے، وہ پھلترو ہوتا ہے، جہاں جہاں جا رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، کوئی قابلیت نہیں، کچھ بھی نہیں، پھلترو ہے، وہ چپکا دیا اپنے ساتھ، اس سے وہ بگڑ جاتا ہے بچپن میں ہی۔ بھائی آپ اپنے اندر قابلیت پیدا کرو، قابلیت۔ ابھی میں آپ کو اپنے شیخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، کیسے بچوں کی تربیت ہوئی ہے، تو تبھی بچے ماشاءاللہ اتنے نیک، ان کی جو اپنی اولاد ہے، جو باقی ساری دنیا، ان کے جو باقی رشتہ دار وہ کی بات نہیں کر رہا، ان میں تو نیک برے سب طرح کے لوگ ہیں۔
ابھی کیا ہوا، جامعۃ الرشید کی پالیسی ہے کہ کسی استاذ کو اگر گاڑی چاہیے ہوتی ہے نا تو جامعۃ الرشید اس کو لون دے کے ان کی تنخواہوں سے کاٹ دیتا ہے. آپ اپلیکیشن سے یہ ثابت کریں بھائی مجھے گھر کے لیے ضرورت ہے، تو جامعۃ الرشید ٹیچر کو گاڑی دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کی تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹ لیں گے. اب تو خیر نہیں کر رہا، اب تو ماشاء اللہ 5-5 6 مہینے سے تنخواہیں بند ہوئی بھی ہیں، لیکن پچھلے وقتوں میں یہ کر رہا تھا. تو اس سے کیا ہوا، ہمارے شیخ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کے دونوں بیٹوں نے گاڑی نکال لی. ان کو گھر میں واقعی ضرورت تھی، ان کے گھر میں کافی افراد ہیں، بیٹے بہو ہیں داماد، کافی بڑا خاندان ہے ان کا، 9 تو بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ، تو اور 2 بیٹے ہیں، 2 یا 3 بیٹے ہیں، پھر ان بیٹوں کے بھی بیٹے ہو گئے ماشاء اللہ. تو اب بچوں کو کیا کیا کہ بھائی آپ گاڑی نکال لیں، ٹھیک ہے جی سب کے لیے لا ہے تو آپ کے لیے بھی لا ہے. تو ان بچوں نے گاڑی نکال لی جامعہ سے قسطوں پہ، جامعہ نے لون دے دیا ان کو. وہ گاڑی ہو گئی چوری. جب وہ گاڑی چوری ہوئی ہے نا تو قسطیں بھر رہے ہیں، گاڑی گئی ختم. اچھا پھر کسی نے کہا کہ آپ کے تو تھانے میں اتنے تعلقات ہیں، آپ کے تو فوج سے تعلقات، اور تو آپ کہہ دیں کہ بھائی تھانے میں کہ یار یہ گاڑی نکالو، تھانے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہ بھی انہوں نے کہا نا، میرے اگر کسی سے تعلقات ہیں تو اپنے ذاتی کاموں کے لیے میں وہ تعلقات کبھی بھی استعمال نہیں کرتا، کبھی بھی استعمال نہیں کیے. ایک تھانے میں ایک فون نہیں کیا، کہا نہیں بھائی میرے اوپر ایک چھاپ لگ جائے گی کہ میں گورنمنٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یہ جو بار بار لوگ مفتی عبد الرحیم کو سرکاری ملا کہتے ہیں، خدا کے عذاب سے ڈرو. میں نے 30 سال ان کے پاس گزارے ہیں، لیکن خدا کا خوف کرو. اگر تمہیں کسی کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں ہے نا تو یہ مت بول دیا کرو یہ سرکاری ملا ہے. تو ہم نے بھی بہت زبانیں اپنی بند کی ہوئی ہیں بہت عرصے سے. اگر ہم بہت سارے ثبوت پیش کرنا چاہیں نا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. ہم نے ان کی زندگی دیکھی ہے، گورنمنٹ سے 1 ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھایا، جبکہ اٹھا سکتے ہیں. 1 ٹکے کا فائدہ نہیں اٹھایا. وہ PR بناتے ہیں، وہ صاف کہتے ہیں میں ان بچوں کے لیے حکومت سے تعلقات بناتا ہوں، ان مدارس کے بچوں کے لیے، اپنے لیے نہیں. اپنے بچوں کا حال تو دیکھو، بیچاروں کے پاس ایک گاڑی تھی وہ بھی گئی، قسطیں بھر رہے ہیں. صحیح ہے، اپنے بچوں سے چندہ لے کے مدرسے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. کہیں بچے کو گفٹ بھی آ گیا نا تو وہ بھی اکثر مدرسے میں ہی چلا جاتا ہے وہ گفٹ بھی، کہ بھائی جب مدرسے میں ضرورت ہے تو پھر تم سب سے پہلے تعاون کرو. اپنا ذاتی سب کچھ مدرسے میں لگا دیا. محتمم میں کہاں اتنا بڑا دل ہوتا ہے کسی مدرسے کے محتمم، ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں. اس لیے خدا کا خوف کرو. جامعۃ الرشید کو سرکاری سرکاری سرکاری، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں جامعۃ الرشید کو فیور کر رہے ہو، آپ دنیا سے کٹ جاؤ گے. تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، واقعی میں کٹنا شروع ہو گیا ہوں. یہ لوگ نے مجھے بیانات میں نا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جامعۃ الرشید کا وہ ہے، پتہ نہیں نمائندہ بنا ہوا ہے. حالانکہ میں جامعۃ الرشید کی مینجمنٹ میں نہیں ہوں. میری تنخواہ بھی وہاں وہی ہے جو ایک ٹیچر کی تنخواہ ہوتی ہے. ٹیچر سے آگے میرا کوئی عہدہ نہیں ہے. تو ایک بات اصولی طور پہ یاد رکھو کہ جب تمہارے بڑوں پر کوئی انگلی اٹھائے نا تو گھنے بن کے خاموش مت رہا کرو، اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہی موقع ہوتا ہے غیرت اور حمیت کے اظہار کا. کٹ جائیں بھائی ایسی کی تیسی، کیونکہ چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں. جب چڑھتا سورج ہوتا ہے نا، ترقیاں مل رہی ہوتی ہیں، سارے فیور کر رہے ہوتے ہیں، پھر سب آپ کو فیور کر رہے ہوتے ہیں. پھر تو سب، اصل تو حق ہے ہی اس وقت کہ آپ کے پاس حق موجود ہے، آپ کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور آپ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ بیان کرنا چھوڑ دیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ماضی میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کسی مولانا سے جھگڑا ہو گیا. حضرت حق پر تھے، وہ مولانا کی غلطی تھی. وہ مولانا نے حضرت پہ الزام لگایا کہ انہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے. اچھا، مفتی رشید احمد صاحب کے بعض شاگردوں کو معلوم تھا کہ واقعی یہ مفتی رشید احمد صاحب نے جو الزام لگایا یہ سچا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے. وہ گواہ تھے. لیکن پوری قوم ایک طرف ہو گئی. یہ پرانی بات ہے جب سیاسی حالات، آپ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت. تو کسی نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے تو بہت سے شاگرد ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ آپ صحیح ہیں وہ غلط ہے، تو آپ اپنے شاگردوں کو بولیں کہ وہ آپ کو فیور دیں. حضرت نے فرمایا میں
اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میں اپنے شاگردوں کو بولوں کہ وہ مجھے فیور دیں. ان میں غیرت ہوگی تو خود ہی میری فیور میں میری حمایت میں بات کریں گے, نہیں ہوگی تو دفع ہو یہاں سے, ہمیں ایسے شاگردوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو میں جامعۃ الرشید کے فیور میں بات کرتا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد میں ممبر پہ کرسی پہ بیٹھا ہوں مسجد کے اندر, مجھے مفتی عبدالرحیم صاحب نے نہیں کہا کہ یہ میرے بارے میں یا میرے بچوں کے بارے میں بتاؤ. سمجھتے ہو کہ میری گاڑی چھن گئی تھی, ورنہ تو محتمم کہہ رہے ہوتا ہے کہ یار تو پرانا تعلق ہے, تو ذرا یہ بول یہ بول یہ بول, کچھ بھی نہیں کہا. وہ جو میں نے بیان دیا تھا نا, پوڈ کاسٹ کی تھی وزارت تعلیم اور وزارت داخلے والے مسئلے پہ, وہ بھی میرا اپنا فیصلہ تھا. اس میں مجھے مفتی عبدالرحیم صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ کا کوئی ٹیچر ہو, آپ کا کوئی پیر و مرشد ہو, آپ کا کوئی استاذ ہو, جب سب اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی عزت دے دیتے ہو. یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جن سے آپ نے سیکھا, جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری, جن سے آپ نے دین سیکھا, جب سب خلاف ہوں پھر آپ اس کو فیور دو. یہ غلط ہے, جھوٹ بول رہے ہو. لا الہ الا اللہ مفتی عبدالرحیم صاحب سرکاری ملا نہیں ہے, نہ وہ گورنمنٹ کے مشوروں پہ چل رہے ہوتے ہیں, نہ وہ فوج کے کہنے پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب ان کی اپنی سوچ ہے. ایک بات ہے, وہ ریاست کے ساتھ مخلص ہیں, وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, اور اس لیے نہیں کہ قوم پرستی, وہ کہتے ہیں پاکستان ہے تو دیندار ہیں, پاکستان گیا تو سب سے بڑا نقصان دینی مدارس کو ہوگا, علماء کو ہوگا. اس میں وہ آواز اٹھاتے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو تربیت کی بات کر رہا تھا. تو تربیت کرنے کے لیے میرے بھائی بہت احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ مشہور لوگوں کو. بچوں کو سائڈ پہ رکھو, بےزتی بھی نہ کرو ان کی کہ بغاوت پہ آئے وہ. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دیندار لوگ ہیں نا, دیندار جو گیٹ اپ, میں تو زیادہ انہی سے واسطہ پڑتا ہے نا, ان میں چند اخلاقی خرابیاں بہت خطرناک ہیں, بہت خطرناک. نمبر ایک بھی, نمبر دو بھی, نمبر تین بھی وہ ایک ہی ہے, مالی معاملات میں صاف نہیں ہے. مالی معاملات میں صاف نہیں. میں ہدیوں کی مثال دے رہا تھا کہ بگڑتے کیسے ہیں دیندار, جو مشائخ اور مرشد میرے جیسے نالائق کی بات کر رہا ہوں, وہ بگڑتے کیسے ہیں کہ اس فیلڈ میں فری پھوکٹ کا پیسہ بہت ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی عادت ہے, جب فری میں کچھ آنا شروع ہوتا ہے نا, تو جب نہیں آتا تو اس کو ٹینشن ہونا شروع. اچھا یہ ہے عقیدت. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں عقیدت زیادہ ہوگی وہاں نذرانے زیادہ ہوں گے. مفتیوں کی, علماء کی, لوگوں میں بہت زیادہ عقیدت نہیں ہوتی, ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ عقیدت نہیں ہوتی. اور پھر علماء زیادہ ہدیوں کے فضائل بھی نہیں سناتے. کبھی آپ نے سنا میں نے کہا کہ پیر و مرشد کو ہدیے دینے چاہیے, اپنے استاذ کو ہدیے دینے چاہیے, وہ ایک آدھ دفعہ کبھی ہوا ہوگا. لیکن جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا تو آدھا بیان ہی شیخ کے فضائل پر چل رہا ہوتا ہے. باپ کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اپنے پیر کے آگے, باپ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی, ماں کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی. باپ ماں کہہ رہے ہیں وہاں شادی کرو, پیر کہتے نہیں وہاں کہہ رہے ہیں پیر صاحب. ابے تو جو جنا ہے بھائی, ماں نے روڈ پہ پڑے ہوئے ہوگے نا, پیر صاحب نہیں اٹھا کے لے جائیں گے, تمہارا باپ اٹھا کے لے کے جائے گا تمہیں, کہیں زخمی ہو گئے. تو اتنا زیادہ پیر کو بنا لیتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ہوئی اتنی اونچی بہت پہنچے ہوئے ہیں. کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے, سب میرے اور آپ جیسے انسان ہیں, سب ہمارے جیسے. کیا ہے یہ پیر ویر؟ بس اتنی ہے کہ بھائی جس سے سیکھ رہے ہو دین, یار یہ ہمارا بڑا ہے, انسان یہ بھی ہے, غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے, فالو ہم نے شریعت کو کرنا ہے, لیکن چونکہ ہم اس سے دین سیکھ رہے ہیں تو اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. بس اس رسپیکٹ میں یہ نہیں کہ جھکے جا رہے ہیں اس کے آگے, پتہ نہیں ایسے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی آیا محبت سے, اس کے آنکھوں میں آنسو آئے, میرا ہاتھ چوما, ٹھیک ہے جی چوم لیا ہاتھ, چلو یار اتنی عقیدت, جذباتی ہو رہا ہے نا, ایک دم ایکسائٹیڈ ہو گیا تو چلو اتنی. پھر دوبارہ ہاتھ چوم رہا ہے, پھر مجھے لگا یار یہ زیادہ ہو رہا ہے, پھر ہاتھ چوم رہا ہے. بھائی بس کر یار, مارے گا کیا, بس کرو یار, ہم انسان ہیں, ہمیں کیا فرعون بنانے آئے ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا ایسے عقیدت میں نا, یوں جیسے پتہ نہیں, انہوں نے ڈانٹ دیا اس کو, وہیں بولا تمیز سے بیٹھو جیسے سارے بیٹھے ہوئے. پھر 2 جملے اس کو زبردست کہے, کیا ساری عقیدت تیرے اکیلے کے اوپر ہی نازل ہو رہی ہے
یہ لوگ کیا عقیدت نہیں رکھتے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور دوسری بات کی، تو مجھے فرعون بنانے آیا ہے. یہ الفاظ بڑے زبردست. تو مجھے، یعنی جب لوگ آپ کی اتنی عقیدت کہ بس حضرت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گڑے ہی جا رہے ہیں، گڑے ہی جا رہے ہیں، تو حضرت تو اپنی اوقات بھول جائیں گے. حضرت کو شک ہونے لگے گا شاید میں واقعی میں نیک ہوں، شاید میں کیا ہوں، واقعی میں کیا ہوں، نیک ہوں. ایک پیر صاحب ہیں، ان کی کمپلین آئی کہ فجر کبھی بھی نہیں پڑھتے نا، فجر میں کبھی مارکیٹ میں نظر ہی نہیں آئے. میں نے کہا یہ کیسا پیر ہے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا؟ چلو کبھی کبھار ہر آدمی سے کبھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی وہ تو ہر ایک سے ہو جاتا ہے، یہ کون سا پیر ہے بھائی؟ اور کمپلین آنا شروع ہوئی ہے، ادھر پیسہ ادھر سے ادھر کر دیا، لیکن مریدین تو گڑے ہی جا رہے ہیں اسی طرح ہی نا. تو کسی نے بڑا زبردست تبصرہ کیا، کہا یار یہ بیچارہ ہے خاندانی، وہ پیر صاحب تھے بڑے اچھے خاندانی آدمی اور بڑے اچھے خاندان کے تھے. کہتے یہ ہے خاندانی لیکن اس کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں. بعض دفعہ انسان کو اپنے بارے میں کیا ہو جاتا ہے؟ وہم ہو جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، نیک. تو اسی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو ارواح ثلاثہ ہے نا، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے، خوب سمجھ لو. آج کل نئے نئے ہر آدمی لونڈا لپاڑا اٹھ کے ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے شریف تھانوی، وہ دکھا رہا ہوتا ہے ٹائٹل پہ نام. تو بار بار میں وضاحت کر چکا ہوں یہ ان کی کتاب نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں پھر ہٹا دو ان کا نام، تو ان سے جو پبلشر ہے ان سے جا کے بولو ہٹا دو، میرا کیا پبلشر سے لینا دینا. اور ویسے بھی پرانے مردوں کو کھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی تھانوی کے شاگردوں کو دیکھ لو، ہم ہیں آپ کے شاگردوں کے شاگرد، ہمارے عقیدے کیا ہیں؟ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. کوئی غلط عقیدہ ہے تو مجھ سے بات کرو آپ آ کے کہ بھئی آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے. تو جو میرے عقیدے ہیں وہی میرے شیخ کے، وہی شیخ کے شیخ کے، ورنہ وہ شیخ کس بات کے ہوئے پھر؟ خیر، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرمایا اپنے بڑوں سے، جو آپ کے مشائخ ہیں، پیر و مرشد ہیں، استاذ ہیں، ان سے محبت کا تعلق زیادہ ضروری ہے بنسبت عقیدت کے. سمجھتے ہو؟ عقیدت میں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، محبت میں نہیں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا. یعنی جس سے عقیدت ہوتی ہے نا، اس میں آپ اس کو بگاڑو گے. اور عقیدت میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح کہے آپ صحیح کہو گے، وہ صحیح کو غلط کہے آپ غلط کہو گی، چونکہ جی حضرت جی ہیں. محبت میں یہ نہیں ہوتا. آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، استغفر اللہ، ہونی چاہیے، ہوتی بھی ہے الحمدللہ. لیکن کیا بیوی کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے آپ کو؟ ہر بات غلط لگ رہی ہوتی ہے. بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ 100 دفعہ کیا محبت نہیں ہے، لیکن جب چھوڑ دے تو دیکھو پھر خودکشیوں پہ آتی ہیں. اس کا مطلب ہوتی ہے محبت. لیکن کیا بیوی کو شوہر کی ہر بات ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے؟ نہ بھائی نہ. بات میں تیری وہی مانوں گی جو ٹھیک ہوگی، اور کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ ماں باپ کو اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، لیکن اولاد کی ہر بات ان کو ٹھیک نہیں لگتی ٹھیک. تبھی بات بات پہ ٹوکتے رہتے ہیں، تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. تو محبت کا تعلق بہت ضروری ہے. عقیدت بھی ہو ایک اعتدال سے، لیکن بگاڑ عقیدت سے آتا ہے. جب آپ کو عقیدت ہو جائے نا کسی پیر و مرشد سے، وہ جو مرضی پھینکتا رہے، آپ بیٹھ کے کیا کرو گے؟ لپیٹتے رہو گے. ہمارے حضرت جی نے فرمایا، ابھی کیا کیا فرمایا میں کیا بتاؤں. کل میں کلپ دیکھ رہا تھا، حضرت جی نے فرمایا جھاڑو رات کو لگاؤ گے تو لڑائی ہوتی ہے، شلوار کھڑے ہو کے پہنو گے تو پٹائی ہوتی ہے، پتہ نہیں اسی طرح کی چیزیں. پگڑی بیٹھ کے پہنو گے تو دھنائی ہوتی ہے، اور چپل کھڑے ہو کر پہنو گے تو کسائی ہوتی ہے. کچھ بھی میں تو اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، لیکن وہ کچھ بھی پھینکتے جا رہے تھے. لڑائی ہوتی ہے، بے برکتی آتی ہے. بھائی شلوار کھڑے ہو کر پہننے سے اور بیٹھ کے پہننے سے بے برکتی کا کیا تعلق؟ خطرہ ہوتا ہے بس. آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ایکسپوز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن اگر دروازہ بند ہے تو آپ جانو یار کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ کی مرضی، شلوار بیٹھ کے پہنو، کھڑے ہو کے پہنو. آپ کے ہاں جن لوگوں کا بیلنس ہی ٹھیک نہیں ہوتا وہ کھڑے ہو کر شلوار پہنتے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. گر جائیں گے، سب کچھ پتہ چل جائے گا دنیا کو کیا ہے. تو رات کو جھاڑو کیوں نہیں لگائیں بھائی؟ اگر گندا ہے، رات کو کمرہ گندا ہے تو رات کو جھاڑو لگائیں گے. شریعت یہ برداشت کر لیتی ہے رات کو گھر میں گند کے ساتھ سو جاؤ، جھاڑو نہ لگاؤ کہ صبح لگائیں گے. رات کو جھاڑو لگانے سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے.
اچھا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو بھی رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں دیکھو اس دن یوں کیا تھا تو ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا. ایک صاحب بیٹھے بیٹھے نہیں یوں کینچی چلا رہے تھے, کسی نے کہا کینچی مت چلاؤ ایسے لڑائی ہوتی ہے, ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی اس وقت, حالانکہ وہ لڑائی ویسے ہی ہوئی ہے, ویسے ہی لڑائی ہو گئی ہے. تو اس نے کس کے پھیر دیا کینچی پہ کہ میں کہہ رہا تھا کینچی نہیں چلاؤ, نہیں بھی چلاتے تو لڑائی ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ٹرین کو ہاتھ لگایا چل پڑی, ہاتھ لگایا رک پڑی. کراچی میں تو یہی ہوتا ہے, ٹرینیں جاپان کی طرح تھوڑی ہیں کہ ٹائم پہ چلنا شروع ہو گئی. کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا, ٹرین ایک جھٹکا دے اور رک جائے. تو اتفاق سے وہ ٹائم ایسا تھا کہ آپ نے ہاتھ بھی اسی وقت لگا دیا ٹرین کو, اور اتفاق سے وہ ٹائم ایسا تھا جب رکنا تھا تو آپ کا ہاتھ بھی اسی وقت ٹرین کو لگ گیا. وہ آپ دنیا کو بتا رہے ہو کہ میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین چلتی ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے ٹرین رکتی ہے. دیکھو ویڈیو کیمرے میں, سی سی ٹی وی کیمرے میں تمہیں دکھاؤں, ٹرین کھڑی ہوئی تھی تیز گام, میں نے ہاتھ لگایا ہلی, ہاتھ لگایا رک گئی. تو یہ وہمیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, کینچی یوں کرو تو لڑائی ہوتی ہے. بھائی یہ تجربے ایسے ہوتے ہیں, کئی لوگوں کو بٹھاؤ اور سب کو بولو کینچیاں چلاؤ, پھر دیکھو کتنے پھڈے ہوتے ہیں, کوئی بھی نہیں ہوگا پھڈا. تو وہمیوں سے اللہ بچائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب عقیدت میں ہدیے نذرانے آتے ہیں, اچھی بات ہے, لوگ محبت کریں, علماء سے کرنی چاہیے, لیکن مذہبی طبقے میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, پھر وہی ہوتا ہے جو یہود و نصارہ میں ہوا. یہود و نصارہ کو فری پھوکٹ کے چسکے لگ گئے تھے, یہود و نصارہ کے پادریوں کو جب فری پھوکٹ کے ان کو لگے نا چسکے, تو پھر انہوں نے کہا ہوس ایسی چیز ہے کبھی بھی رکتی نہیں ہے, بڑھتی ہے ہمیشہ, یہ کہ یار اب جے ڈاٹ سے آگے بڑھو یار. اب کیا ہے, فری پھوکٹ کا جب 2 جے ڈاٹ مل گئے تو اب اس سے آگے بڑھو, تو اب آگے نکلو یار. اب آگے کیسے نکلیں بھائی, اس سے زیادہ عقیدت اب لوگوں کی دلوں میں ڈالو. تو اب عقیدت کیسے ڈلے گی بھائی, بیان بھی ہو گیا, مسائل بھی بتا دے, اور تو کوئی ہمیں آتا نہیں بھائی, یہی چیزیں آتی ہیں. اب عقیدت کے لیے ہے کہ تھوڑا سا آپ جھاڑ پھونک کا کام شروع کرو, آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل باتیں کرو کہ پھٹکری جو ہے نا, پھٹکری ایک ہے بہت بڑے جادو سے بچنے کا آپ کو علاج بتا رہا ہوں. پھٹکری لیں آپ نے دیکھا ہے وہ کلپ, ایک بہت ہے ماشاء اللہ. پھٹکری لیں, پھٹکری لے لی. اچھا پھٹکری لینے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا وہ بتانے میں ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں, تاکہ کلپ تھوڑا لمبا ہو جائے. پھٹکری لیں آپ, اس میں آپ ایسا کریں, رات کو 2 قطرے, پتہ نہیں کس چیز کے ٹپکائے تھے یار, فضول چیز, 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. یہ کلپ بڑا چل رہا ہے آج کل. ہاں تو میں نے بتایا پورا اس پہ طریقے سے بتا رہا ہوں نا, وہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی چلائیں پھر اس کے ساتھ کہ پھٹکری لیں آپ نظر سے بچنے کے لیے. پھر اس پھٹکری میں 2 قطرے ٹپکا دیں آپ. سرسوں کا تیل ہے, وہ انہوں نے کچھ اور بولا ہے مجھے بھول گیا میں, ادھر ہے پتہ نہیں کون سا, وہ ٹپکائیں. پھر رات کو پیشانی پہ, صرف پیشانی پہ یوں کر کے ہاتھ مل لیں. وائٹ کپڑا ہو یا گرین کپڑا ہو, بلیک نہیں ہونا چاہیے, بلیک ہو گیا تو چڑیلیں آ جائیں گی. یار بولا ہے بلیک نہیں ہونا چاہیے, وائٹ کپڑا ہو. یا مجھے حیرانگی ہوتی ہے لاہور والوں, کیا تمہارے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ دین کو تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے یار. یہ لاہور میں بیٹھتے ہیں صاحب, میں نے ایک دفعہ ان کے خلاف بول دیا تھا, اتنے لوگ دینداروں میں میرے خلاف بولا یہ فرعون بن گیا, یہ تکبر آ گیا اس کے اندر. کیا منجن کی کوئی تو انتہا ہوتی ہے یار. پھٹکری سے نظر کہاں لکھا ہوا ہے پھٹکری سے نظر اترے گی؟ پھینکے جاؤ بیٹھ کے. تو یہ وہی ہے دیندار طبقے میں, یہ مولانا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں, اس ٹائپ کے مولاناؤں کی. اوریجنل مولاناؤں کی بات نہیں کر رہا میں, ان کو بھی تو لوگ مولانا بولتے ہیں. پھینکتے رہو پھٹکری کو, یوں کرو پھر یوں لگا لو. ایک دفعہ کہا کہ تھوڑا سا آپ سرسوں کا تیل لیں, تھوڑا سا. اسٹائل اتنا پیارا ہوتا ہے, لوگ ہمیں کہتے ہیں ایک تو ان کا اسٹائل دیکھو, ایسے ہی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے. بھائی تم کیوں اسٹائلوں پہ مر رہے ہو؟ نیچرل جو وما انا من المتکلفین قرآن کے الفاظ ہیں, اے نبی ان سے کہہ دو میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کو تکلف پسند, جو آپ کے اوریجنل اخلاق ہیں ویسے ہی نظر آؤ آپ. بہت زیادہ اخلاق وخلاق بھی آگے نہیں جاؤ, اتنا پھینک رہے ہو اور اتنی اسٹائل یوں کر کے پھینک رہے ہو. پھینکو تو پتہ لگے کہ میں پھینک رہا ہوں. اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. اب یہ جتنے بڑے بڑے پھینکو آ رہے ہیں, ایسا اسٹائل ان کا دیکھیں آپ, ایسا کیجیے کہ ناف پہ ایک ہے, وہ سب سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں, نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. رات کو تھوڑے سے اپنی سرسوں کا تیل ناک پہ نکل گیا, تھوڑا سا تیل سرسوں کا ناک. یہ ڈیفینس میں بیان ہو رہا تھا بھائی صاحب کا, وہ جو محترم ہے نا, ڈیفینس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں,
رکشے ٹیکسی والے بیچارے کم ہیں. یہ حال ہے ڈیفینس کی مینٹیلٹی کا. ہم جب شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو پاگل ہو گیا ہے.